کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مسز ہیرس آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی اس چھوٹی سی گواہی کے ساتھ۔ خدا نے بہت سے انسان کی زندگی میں توڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں جو توڑا خدا نے میری زندگی میں رکھا ہے آج میں وہ آپ سے شیئر کروں گی، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند مجھے اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جب میں یہ سوچتے سوچتے میں سوئی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ خداوند یہ خدمت تو مجھ سے جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے پچھلی میری ایک دو گواہیوں میں یہ چیز سنی ہوگی کہ جس طرح سے میں دوسرے لوگوں میں جا کے، دوسری بہنوں کے ساتھ جا کے میں خدا کے کلام کو شیئر کرتی ہوں، یا میں ان کے ساتھ خدا کی بات کرتی ہوں، اور خدا بڑے بڑے جلالی کام کرتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ اور یہ سوچتے سوچتے میں سوئی، میں نے کہا خداوند یہ خدمت تو میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے میں نے اپنے یہ کام کو، جو یہاں پہ میں سیلون کا کام کرتی ہوں، دوسری عورتوں کے ساتھ ملتی ہوں، جا کے ان کا کام کرتی ہوں، اور کچھ عرصہ سے یہ میں نے کام سٹاپ کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی، اور ایک دم جب میں صبح اٹھی تو دعا میں بیٹھی ہوئی تھی، تو خدا کا کلام جو خدا نے مجھے دیا، آج میں آپ کے ساتھ وہ بائبل کی ورس بانٹتی ہوں۔ اور خداوند نے یہ مجھ سے کہا، عزریہ کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت، پس اٹھ کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جا، آمین۔ اور اس وقت خداوند نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمت باندھ اور کام میں لگ جا، اور اسی دن میری چرچ میں میرا آرڈینیشن تھا، اور خدا کے بندے نے، خداوند کے خادموں نے مجھے اپنی پراپر طریقے سے مجھے مسا کیا خدا کے گھر میں، اور میں نے خداوند، پہلے بھی میں خدا کی خدمت کر رہی تھی، شادی کے بعد ہی میں نے خدمت کا آغاز جو تھا پاسٹر ہیرس کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے پھر مخصوص کیا گیا خاص طور پر خدا کی خدمت کے لیے۔ تو اسی صبح میں، جیسے شام کی میٹنگ تھی، صبح میں مجھے ایک کال آتی ہے، تو میری کسٹمر کی کال آتی ہے کہ سسٹر جی آپ آئیں، اور جو ہے کام ہے تو آپ آئیں۔ اس دن کیا ہوا کہ وہ ان کی بیٹی کافی سالوں سے، تقریباً 2009 سے اس کی طبیعت خراب تھی، اس کو مرگی کے اٹیک ہوتے ہیں، اور وہ کافی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ویسے میں نے اس کی ماما سے پوچھا، کام کرتے کرتے میں نے ان کی ماما سے پوچھا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں، ہم میڈیکل علاج کر رہے ہیں، اب اس کی طبیعت بہتر ہے۔ خیر اس کے بعد پھر وہ بیٹی آئی، اور وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، باتیں کرتے کرتے نا ایک دم اس کی طبیعت جو تھی خراب ہو گئی۔ تو جب میں اس کی ماما کے ساتھ بات کر رہی تھی تو خیر وہ کہنے لگیں کہ نہیں، ابھی میڈیسن اس کا جو ہے، اس کی میڈیسن چل رہی ہے، اور ہم ٹیسٹ وغیرہ اس کے کروائے ہیں، اور تقریباً 2009 میں اس کی طبیعت جو تھی، اس وقت وہ چھوٹی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہے، جوان ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میری اس سے ملاقات ہوئی، تو میرے ساتھ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم اس کی نا طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگی آنٹی مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے دیکھتے دیکھتے ایک دم اس کی باڈی ٹیڑھی ہو گئی، اور اس کے منہ میں سے بالکل جھاگ آنا شروع ہو گئی، اور اس کی زبان باہر ہو گئی۔ میں نے فوراً سے اس کی ماما کو بلایا، میں نے کہا دیکھے دیکھے بیٹی کو کیا ہو گیا۔ خیر انہوں نے بھی دعا کرنا شروع ہو گئی، وہ اپنے جیسے ورڈز پڑھ رہی تھیں، جیسے بھی وہ کر رہی تھی دعا، لیکن میں نے کیا کیا کہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں نے دعا کرنا، آنسوں کے ساتھ، میں پورے جوش کے ساتھ جو تھی وہ دعا کر رہی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ لیکن اس تقریباً 10 سے 15 منٹ جو تھا وہ دعا میں ہی ہمارا گزرا، اور وہ لوگ بھی دعا کر رہے تھے اور میں بھی دعا کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے آواز دی، میں نے کہا بیٹا، تو کہنے لگی جی آنٹی۔ میں نے کہا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو مجھ سے اس نے کہا کہ جی آنٹی میری طبیعت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شام میں جب میں آئی گھر تو میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا، میں نے کہا کہ خدا نے تو مجھ سے کلام کیا تھا، اور خدا نے یہ خدمت مجھے دکھائی ہے کہ میں نے یہ خدمت جو تو دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کے کرتی ہے، وہ خدمت میں نے تجھ سے چھینی نہیں، یہ خدمت ابھی بھی تیرے پاس ہے۔ اور میں نے اس چیز کے لیے میں نے خداوند کا شکر کیا۔ تو پھر میں نے ان کو گھر آ کے کال کی، میں نے کہا میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں
پھر یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ان سے کال کی تو وہ کہنے لگی آنٹی میں اب میڈیسن وغیرہ نہیں لیتی، خداوند کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اور اس وقت میں نے خداوند کے زور کو مانگا۔ میرے سامنے ایک بائبل کا حوالہ یہ بھی آتا ہے، جب سمسون تھا تو اس نے خداوند کے زور کو جب مانگا، اور اس وقت خداوند کے بندہ نے کہا کہ فقط ایک بار تو مجھے زور بخش دے، اور میں نے بھی یہی دعا کی کہ خداوند فقط ایک بار تو مجھے زور بخش دے۔ اور آج ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے زور کو مانگتے ہیں تو کیا وہ زور ون ٹائم کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں ہر روز خداوند کے زور کو مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم فاروق آباد میں رہتے تھے تو ایک بچی چھوٹی تھی اور اس کو بھی تقریباً یہی اٹیک ہوا، تو پھر میں نے اس کے لیے دعا کی اور وہ اسی گھڑی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور یہ سارا جلال خداوند یسوع کے نام کو ہے، جو ہماری زندگی میں بہت عجیب کام کرتا ہے اور بہت اچنبے کام کرتا ہے۔ جب ہم اس کی خدمت کرتے، اس کی نزدیکی میں بڑھتے ہیں، اور وہ ہمیں زور بخشتا ہے، اور ہر دن ہر روز ہمیں زور بخشتا ہے، اپنے کاموں کے لیے اپنے جلال میں استعمال کرتا ہے۔ اور میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ جس کسی فیلڈ میں ہیں، خداوند سے ہر روز اپنا زور مانگے اور خداوند سے کہا کریں کہ خداوند میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، مجھے اپنی خدمت کے لیے تو استعمال کر۔ جب ہم سارا دن اپنے کام کرتے ہیں، روزمرہ کے کام کرتے ہیں، تو شام کو جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو خداوند آپ سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے میری کیا گواہی دی، میرا کون سا کام کیا ہے۔ تو آپ کی فیلڈ میں، آپ اگر ہاسپٹل میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، یا کہیں بھی ہیں، آپ کو ہر وقت اس کے نام کی جو ہے گواہی دینی چاہیے اور اس کے کاموں کو کرنا چاہیے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ آپ جتنے مجھے سن رہے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ اسی طرح سے آپ خداوند کے کاموں میں اور اس کی نزدیکی میں اور اس کے زور میں بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔